تو میں نے جملہ بولا تھا، آج تو میڈیا پہ بھی بڑا مشہور ہے اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر یہ جملہ بڑا مشہور ہے، ہونا چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں کہا لکھا بڑی جگہ ہے لیکن سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ حضور کے غلاموں کے نصیبوں میں لکھا ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو کیا جمعے کوئی وفات ہوئی، جمعے کوئی ولادت ہوئی؟ تو آج جمعہ عید ہے، عید منائی جا رہی ہے، غم کیوں نہیں منایا جا رہا؟ نبی ہے، آدم علیہ السلام کی وفات کا دن ہے لیکن غم کیوں نہیں؟ وجہ سنو کیا ہے؟ مسئلہ شریعت کا ہے، طبیعت کا نہیں۔ شریعت میں 3 دن غم کی اجازت ہے۔ عورت جس کا خامد مر جائے اس کو 4 مہینے 10 دن اجازت ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن عام، عورت وہ خاص جس کو 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے علاوہ غم جائز۔ لیکن سنیو، اب سمجھ آئے تو ضرور بولیے گا، غم کی مدت 3 دن لیکن خوشی کی حد کوئی نہیں۔ اور پھر اگلا جملہ بھی سنو جو میں کہنے لگا ہوں، اللہ اکبر جل شانہ۔ غم اس کا ہوتا ہے، یہ اپنے اندر لکھنا ہے، کیونکہ ریٹ کے ساتھ میں نہیں آیا، اور جس کا ریٹ لگتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا۔ غلام کا کوئی ریٹ نہیں لگا سکتا، اور نبی کا غلام ہو تو اندر لکھنا ہے آپ نے، اندر لکھ کے کیا؟ غم اس کا ہوتا ہے جو نعمت چلی جائے، جو نعمت چلی جائے اس کا غم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت صاحب ہے، اپنے مریدوں کے، شاگردوں کے، اپنے بال بچے کے سر پر ہیں تو غم جی؟ ان کے والد صاحب حیات پردہ فرما کے، والد جب ہوں گے غم نہیں، تو جب چلے گئے تھے کا جب لفظ آئے گا نا اس پر غم کا تصور آئے گا۔ والدہ تھی، گاڑی تھی، ابا جی تھے، جائیداد تھی، یہ غم کا تصور آئے گا۔ اور جب تک آئے امی جی ہیں، گاڑی ہے، جائیداد ہے، پھر خوشی کا، غم کا نہیں تصور آئے گا۔ کلمہ ان سے پڑھواؤ اور کلمے کا ترجمہ ان سے پوچھو کہ مولانا کلمے کا ترجمہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول تھے، 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 ہیں تو اونچا کہو نا، اگر ادھر بھی جائیں ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہیں تو غم کس چیز کا؟ پھر تو خوشی ہوگی ہیں۔ اور میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر سینے پہ لکھا گیا تو آپ کی مہربانی ہوگی، شفقت حضور کی ہو جائے گی۔ جو غم کا مشورہ دینا اس سے پوچھو آج کل آپ کے نبی کون ہیں؟ آج کل کون ہے آپ کے نبی؟ غم جو ہے مر کے غم ہے، کیونکہ آئے تھے چلے گئے ہیں، چلے گئے ہیں، غم ہے، غم ہے۔ تو مرزائی کہے گا او پتر فکر نہ کر، میں نواں لے آئے ہوں۔ مرزائی کو فائدہ ہے غم کا نا، میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مرزائی کو فائدہ ہے۔ اور میلاد عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، خوشی منانا یہ ختم نبوت پر پہرا ہے، اور غم کا مشورہ دینا مرزائیوں کے ساتھ ساز باز ہے اور مرزائیوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے غم ہو گیا جی، غم ہو گیا جی، چلے گئے ہیں، تو کہتا ہے چلے گئے ہیں تو ہم نئے لے آئے ہیں، یہ مرزائیوں کو فائدہ ہے نا۔ ہم 1400 سال کے بعد میلاد منا کر کہتے ہیں ہم ہیں، ہم چپ ہو جاؤ، ہمیں کسی نئے کی ضرورت نہیں، ہمارے حضور ہیں، ہمارے ہیں، جھنڈی بھی لگے گی، جھنڈا بھی لگے گا، بتی بھی لگے گی، سر ہیں۔
ترجمہ نہیں کریں گے تھے، عقیدہ تھے والا ہی ہے، ترجمہ نہیں کریں گے مر کے بھی ہیں۔ تو یہ میں دلیل دے رہا ہوں، ان سے پوچھے یاد کیا کرو لڑکے، یار نوجوان یاد کیا کرو، ہے نا، کو میلاد کی ہوتی ہیں 20 محفلیں گزر گئی ہیں، کوئی پوچھے میلاد کی، مولویوں نے پوچھ کے دساں گے، یہ کیا بات ہے؟ پوری توجہ سے بیٹھا کرو، علماء کو دیکھا کرو، علماء کی سنا کرو اور نوٹ کیا کرو باتیں، پھر آگے تبلیغ کیا کرو، پہنچایا کرو۔ تو غم منانے کا مشورہ عقیدہ ختم نبوت سے غداری۔ اچھا میں نے ایک بات اور کہا دوں اگر اجازت ہو تو، ہمارا عقیدہ تو سورج کی طرح واضح ہے نا، 10 محرم کو نا، 10 محرم کو ایک طبقہ غم مناتا ہے، یا اپنا سسٹم اس کا ہے، اپنا مذہب ہے ان کا، جی ہمارا تو اسلام ہے نا، تو وہ غم وغیرہ مناتا ہے یا ان کا اپنا سسٹم ہے۔ تو یہی لوگ کہتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا حسین چلے گئے ہیں، حسین شہید ہو گئے ہیں، شہید کا غم نہیں ہوتا، اتنے عرصے کے بعد امام حسین کا غم منا رہے ہو، غم 3 دن کے علاوہ جائز ہی نہیں، سوگ 3 دن کے علاوہ جائز ہی نہیں، تم مار رہے ہو، تم پیٹ رہے ہو، تم پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، غم تو جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں تم جانو اور وہ جانو، ہم ایک سوال کرتے ہیں، نواسے کا جائز نہیں تو نانے کا کیوں مشورہ دیتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہو یا رسول اللہ۔ میلاد شریف کا ایک اور فائدہ، وقت ہے نا جی، میلاد شریف کا ایک اور فائدہ بھی عرض کرتا ہوں، ابھی تو تقاضے پہ بھی جانا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میلاد شریف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ میلاد شریف میں حضور کا تعارف ہوتا ہے، حضور کی تعریف ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ میلاد شریف کا فائدہ ہے کہ محبت پیدا ہو رہی ہے، جھنڈیاں دیکھ رہے ہیں محبت پیدا ہو رہی ہے، گلیاں سجی ہیں محبت پیدا ہو رہی ہے، یہ سارا سرکار کی محبت کا پیدا کرنا ہے، یہ اس لیے ہے۔ اور میلاد سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس میں حضور کا تعارف ہوتا ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تعارف تو ہم بھی کراتے ہیں سیرت النبی کانفرنس میں، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ پیغام مصطفیٰ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ بھی اللہ ہے نا، اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، منکر کے اشتہار پہ بھی میلاد مصطفیٰ لکھا ہی دیا، چاہے کسی طرح بھی لکھا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے، میں آج بڑا ایک اشتہار دیکھ رہا تھا ڈنگے کے قریب نا، میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس۔ میں نے کہا میلاد مصطفیٰ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، چلو۔ ہم سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں تو ہم بھی تعارف کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ فرقے کی بات کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور میں 3 جگہ پہ جمعہ خطبہ دیتا ہوں گجرات کے اندر، اللہ کا فضل، اور میرا دعویٰ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، کوئی کسی مسلک کا بندہ آ جائے، آگے بات سنیں دیانتداری سے، اور اگر دیانتداری سے سنے گا تو مجھے پکا یقین ہے کہ وہ طے کر کے اٹھے گا، دنیا میں اگر کوئی مسلک سچا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ حضور توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور کا تعارف جی ہم بھی کرتے ہیں، اچھا جی آپ بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعارف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تعارف 1 نمبر، ایک ہے تعارف 2 نمبر۔ بڑی گہری بات ہے، سنیے گا۔ مثال کے طور پر حضرت بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ان حضرت سے پوچھتا ہوں کہ علامہ صاحب کا کیا تعارف ہے، تو ایک ہے 1 نمبر تعارف محبت والا، یہ کہیں گے علامہ ہیں، ماشاءاللہ مدنی ہیں، عالم ہیں، بڑے باوقار ہیں، با کردار ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تعارف کرائیں گے نا، تو میری ان کی محبت میرے سینے میں پیدا ہوگی، یہ ہے 1 نمبر تعارف جس سے محبت پیدا ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ، معذرت چاہتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ، آپ کو کہتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں نہ ہوں گے، علامہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب کا کیا تعارف ہے، تو جو پہلا تعارف تھا اس سے تو محبت پیدا ہوگی، تو اگر ان کے اندر خدا نہ خواستہ بغض ہے جی، تو یہ پتہ کیا کہیں، اوہ مولوی صاحب ہے،
آؤ نالے تو بعد دساں گا تو تعارف تو کرا دیا، لیکن سچیو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس تعارف سے محبت پیدا ہوگی علامہ صاحب کی میرے اندر؟ اور ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ سچ بول کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اندر ان کے کرودھ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر علامہ صاحب جو ہے، یہ علامہ صاحب ماسٹر ہے، انجینئرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے مثال کے طور پر. تو اگر میں حضرت سے پوچھوں گے ان کا یہ کتنے پڑھے ہوئے ہیں، تو کیا جی پرائمری پاس ہے. تو سچ بول رہے ہیں جھوٹ؟ سچ بول رہے ہیں. جو ماسٹر ہے وہ پرائمری پاس تو ہے، اندر کوڑ کیا ہے؟ کوڑ پتہ کیا ہے اندر؟ کہ اگر ماسٹر کہتے تو ان کی شخصیت ظاہر ہو جانی تھی. یہ ماسٹر ہے، ماشاءاللہ ایم اے. تو ان کی پرائمری کہنا ان کی توہین ہے اس زمن میں مڈل کہنا توہین ہے، میٹرک کہنا توہین ہے. یہ تعارف کراتے ہیں، تعارف پرائمری والا اور نیچے والا کراتے ہیں. دانت سے خون نکلا تھا، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، دیکھو نا خون نکلا تھا. بشریت کا لباس پہن کے ہیں، بشریت بشر ہیں، اس لیے دانت سے خون نکلا تھا. آپ بیمار ہوتے تھے، آپ کی بیویاں بھی تھی، آپ کے بچے بھی تھے، بس وہی کا فرق تھا، نبی تھے. باقی تو ہماری طرح دیکھتے تھے، ہماری طرح سنتے تھے، ہماری طرح بولتے تھے. یہ تعارف. دیکھو بکریاں بھی چرائی ہیں، دیکھو ان کے خون بھی نکلا ہے، دیکھو بیمار بھی ہوئے. تو تعارف تو کرا رہے ہیں، لیکن اس تعارف سے محبت نہیں پیدا ہوگی. یہ پرائمری والا تعارف، گو بکریوں کے پیچھے حضور گئے ہیں، بکریاں چرائی ہیں، لیکن بکریوں والا تعارف پرائمری والے تعارف نے یہ ان کی شخصیت نہیں. یہ تعارف ہے بکریوں کے پیچھے والا نہیں، سدرۃ المنتہا پر جبریل کے آگے والا. وہ تعارف آگے والا تعارف، یہ خون نکلنے والا تعارف دانت کا نہیں، پرائمری والا نہیں. معراج کی رات سینہ کھولا گیا، دل نکالا گیا. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دل کو، اب دل نکالا گیا ہے نا، خون نکلا ہے. یہ بھی تعارف ہے نا. اگر یہ تعارف کراتے ہو کہ بیمار ہوئے تھے، تو یہ تعارف کیوں نہیں کراتے کہ ان آج تک مدینے کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے. بیمار تو ہوتے تھے لیکن لعاب میں شفا تھی، جو کپڑا ساتھ لگ جاتا اس میں شفا تھی. اللہ اکبر جل شانہ. جو مٹی لگ جاتی اس میں شفا تھی. اللہ اکبر جل شانہ. یہ تعارف کراؤ نا، یہ تعارف کراؤ. اللہ اکبر جل شانہ. کہ اس تعارف سے تو محبت نہیں پیدا ہوگی. بیٹی کو فرمایا بیٹی نماز پڑھا کر، مجھے تو اپنا پتہ نہیں، نماز پڑھا کر، اے مالی عمل کر، مجھے تو اپنا پتہ نہیں. یہ تعارف سے محبت نہیں پیدا ہوگی. تعارف وہ کرا جو سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. یہ تعارف کرانے سے محبت پیدا ہوگی. کہ یہ تعارف جو مثلیت والا تعارف ہے یہ تعارف نہیں، لیکن جو بخاری نے، امام بخاری نے تعارف کرایا ہے وہ تعارف کرایا جائے. کہ ما وقع ظلہ علی الارض قط، جن کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا. لم یحتلم قط، جن کو کبھی احتلام نہیں ہوا. لم یتساؤ قط، جن کو کبھی جمائی نہیں آئی. لم یقع علیہ الذباب قط، جن کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. جسم تو جسم ہے، اور سیدہ فرماتی ہیں حضور کے بستر پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. لم تحرم منہ دابۃ قط، حضور سے کبھی جانور نہیں بھاگا. کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے. اذا جلس بین قوم کانت کتفہ اعلی منہ، بیٹھے نیچے ہوتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے. یہ کہ میری طرح ہے دیکھتے تھے نا. اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دردی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے. جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کے زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے. سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے. جن کا جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے.
تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ایک کے جن شرماوے جے ہو جاوے سیر کرن لئی تے خلقت جھکدی جاوے جے ہو پاوے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے بجلی ڈردی نشت نہ مارے مطلب بے ادبی نہ ہو جاوے علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے آزم ایڈا سونا یار سانو کدرے نظر نہ یہ تعارف کرانے سے محبت پیدا ہوگی اور اگر اجازت ہو تو جو اعلیٰ حضرت نے تعارف کرایا وہ میں کرا دوں عرض کر دوں پھر ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ محبت سے کہو یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا فرمایا سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی رات چلاتے یہ ہیں ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں ہلتی نیوں جماتے یہ ہیں ٹوٹی آس بھداتے یہ ہیں چھوٹی نبت چلاتے یہ ہیں جلتی جان بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں انا اعطیناک الکوثر ساری کسرت پاتے یہ ہیں رب ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں شافے نافے رافے دھافے کیا کیا کسرت لاتے یہ ہیں شافے محمد نافے خلقت رافے رتبے پاتے یہ ہیں دافے یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آنکھ میں باغ کھلاتے یہ ہیں نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں مرکد میں بندوق کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ لے کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنچی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں قادر کل کے نائب اکبر کل کا رنگ دکھاتے یہ ہیں خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں انا اعطیناک الکوثر ساری کسرت پاتے یہ ہیں ٹھنڈا 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 میٹھا 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 پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مل سجواتے یہ ہیں جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج براق دلاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ اللہ اکبر جل شانہ ایسے ہاتھ اٹھا کے کہو نا یار نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے جہاں تک پہنچانا چاہتے ہو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ میں چاہتا تھا کہ میں اعلیٰ حضرت کا نا اور تعارف پیش کروں لیکن وقت ہوئی تنابے کھینچ چکا ہے اللہ اکبر جل شانہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے حالانکہ میرا ارادہ تھا 35-40 منٹ گفتگو کروں گا لیکن آپ کے چہرے کی چمک اور ذوق اور ماحول اور آپ کا شوق مجھے بس نہیں کرنے دے رہا اور ویسے بھی محبوبوں سے حساب نہیں ہوتے حساب اللہ اکبر میاں صاحب نے ایک دن تسبیح توڑ دی تھی نا دائیں دائرے کھڑی سبحان اللہ کہ کسے پوچھا حضرت آج تسبیح توڑ دی تھی کہ آپ نے فرمایا مان والی خیال ہے کہ کی خیال ہے یارہ نال بھی کدے صاحب ہوئے تھے آئے اللہ لیکن میں چونکہ نوجوان نسل بیٹھی ہے تو میں اب آپ کے سامنے جو بات آپ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد شریف کی حقیقت میلاد کا فائدہ محبت سرکار کی اور تقاضا کیا ہے تقاضا ہے کہ سرکار کی محبت اب میں پوچھوں آپ سے آپ کو محبت ہے تو یہ فضول سوال ہے آپ اتنے دیر سے بیٹھے ہیں اور چہرے چمک رہے ہیں اور ایک ایک لفظ پر آپ خوش ہو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو باز کے جاری ہیں تو یہ محبت نہیں محبت ہے لیکن ایک محبت وہ جو ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے وہ محبت کیا ہے ہر شے سے زیادہ حضور سے پیار ہر شے سے زیادہ حضور سے پیار ہر شے سے کیا مراد خواہش بھی پیاری ہے نا کہ یہ دیکھوں یہ بولوں یہ سنوں یہاں کروں یہ کروں شادی پہ یہ ہو مہندی پہ یہ ہو خواہش فرمایا محبت یہ ہے کہ خواہش سے بھی زیادہ پیار نبی پاک سے ہو ہائے ہائے میں ایک
اگر 1 گھنٹہ ہوتا نا تو میں اس پہ میں دل کرتا تھا کہ میں کھولوں اور بولوں، لیکن میں اب صرف اشارہ کرنے لگا ہوں. یار وہ بھی تو محبت والے تھے نا جو سچی. بخاری میں ہے ایک صحابی رسول انگوٹھی لے کر پہن کے آگے نا سونے کی انگوٹھی تھی، تو سرکار کے سامنے بیٹھے پتہ نہیں تھا، نئے نئے تھے، تو حضور نے فرمایا، سونے نبی پاک نے فرمایا، او میرے پیارے یہ جہنم کی انگاری تو نے اپنے ہاتھوں پہ رکھی ہوئی ہے جی. ہوئے 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 ہوئے، محبوب ناراض ہو جائے تو پھر رہتا پیچھے کیا ہے. اللہ پیچھے سرکار نے جب کہا نا تو فوراً پھینک دی. اے نہیں آکھیا ساس دیتی ہے، سورے دیتی ہے، فلانی جگہ آئی ہے، فلانی جگہ آئی ہے، آج تک کوئی انگلینڈوں آئی ہے جی، یونانوں آئی ہے جی، فلانی جگہ آئی ہے جی. کوئی بات، جہاں محبت ہوتی ہے کوئی بہانہ نہیں ہوتا، کوئی بہانہ نہیں. محبت ہے، محبت ہے. انگوٹھی پھینک دیا. مجلس تھی چلی گئی. ایک بندہ وہ اور ایک دوسرا بیٹھا، کہتا ہے انگوٹھی ادھر ہی پڑی ہے، کہا اٹھا لو. رو پڑے. کہنے لگے جسے حضور نے نفرت سے دیکھا، میرا دل نہیں کرتا میں اٹھاؤں، میرا نہیں دل کرتا میں اٹھاؤں، نہیں دل کرتا میرا اٹھاؤں. انگوٹھی سونے کی ادھر پڑی ہے. معذرت چاہتا ہوں، اتنے تو جوتیوں کا مسئلہ بنیا ہے. کولر کے ساتھ سنگلی اور سنگلی کے ساتھ گلاس اور پھر تالا اور لیٹرین کا لوٹا اور لوٹے کے ساتھ وہ پلاسٹک کا اور اس کے ساتھ بھی سنگلی اور تالا. اور ہم کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا غلامی رسول میں موت بڑی دور کی بات ہے. غلامی رسول میں پہلے 5 وقت کی نماز ثابت کرو. غلامی رسول میں نظر کی حیا ثابت کرو. غلامی رسول میں حلال سماعت ثابت کرو. غلامی رسول میں ماں کا ادب ثابت کرو. غلامی رسول میں باپ کا ادب ثابت کرو. غلامی رسول میں رشوت اگر ہے تو چھوڑنا ثابت کرو. سود اگر ہے تو چھوڑنا ثابت کرو. غلامی رسول میں حضور کی شریعت ثابت کرو. غلامی رسول میں نبی کا نظام ثابت کرو. کچہری میں بھی نبی کا نظام، اسمبلی میں بھی نبی کا نظام، دنیا میں بھی نبی کا نظام، ہر جگہ نبی کا نظام ثابت کر. غلامی رسول میں اگر موت بھی قبول ہے تو حضور کی شریعت کا جھنڈا بلند ثابت کر. پھر نعرہ لگا کے جا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. خدا کی قسم بستر پہ بعد میں جائے گا، مدینے والے کی سواری پہلے آ جائے. لیکن ہمارا کیا مسئلہ؟ صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں. ہم کو نوچے پڑھ رہے تھے نا حضرت، تو ایک طالب علم پتہ ہوتے ہیں، تو طالب علم نے نا سبق نہیں آتا تھا انہیں، تو ایک طالب علم بڑا تیز تھا اور یہ علماء سنتے. استاد آگے اللہ اکبر جل شانہ. استاد جب آئے نا تو وہ کہنے لگا حضرت کیا بات ہے ماشاءاللہ، گلے لان کی کوشش کی، تعریف کی تھی. تو آپ کو پتہ ہے تعریفوں کے جو پل ہوتے ہیں نا، تعریفوں کے پل، تعریفوں کے پلوں کے نیچے مطلب کی نہریں بہتی ہیں. تعریفوں کے پلوں کے نیچے مطلب کی نہریں. بڑا جی کیا بات ہے، بڑا اچھا انداز ہے، آج کپڑے بڑے سونے پائے رہے جی حضرت، کیا بات ہے ماشاءاللہ، کہ آج تے بڑا ماشاءاللہ تسی خوبصورت لگتے ہو پہ. آپ نے فرمایا اور بندہ کیا پترا سبق لے آؤ، سبق لے آؤ سبق. کیا مطلب؟ حضور آپ بڑے سونے ہیں ماشاءاللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور جھنڈا لگا لیا، جھنڈی لگا دی، کیا بات ہے، سرکار کی آمد مرحبا. میلاد منانا ہے، نبی کو کس نے منانا ہے؟ حضور کو کس نے منانا ہے؟ میلاد کو منانا ہے. یہ نہیں کہ یہ ختم کر دو نا، جھنڈا بھی لگاؤ، جھنڈی بھی لگاؤ، گلی بھی سجاؤ، مسجد بھی سجاؤ، چہرہ بھی سجاؤ، من بھی سجاؤ. ہاں یہ میلاد شریف کا تقاضا اور مقصد ہے کہ حضور آئے آئے آئے. علامہ صاحب ہیں، یہ شاگرد ہیں ان کے. آپ فرماتے ہیں بیٹا جاؤ پانی لے کے آؤ، جاؤ پانی لے کے آؤ. حضرت فرماتے ہیں بیٹا پانی لے کے آؤ. مڑا اٹھ کے گڈے کو ٹھنڈا پہنتا 15 منٹ. پانی نہ آیا، استاد راضی ہو جائیں گے؟ کیوں؟ مقصد پورا نہیں ہوگا. مقصد پورا کب ہوگا؟ بھئی پانی لائے گا، جھنڈی لگائی، جھنڈا لگایا، یہ سارا کا سارا اس کا بھی ایک مقصد ہے، نبی کی عزت کا اضافہ، سرکار کی عزت، سرکار کی نموز، سرکار علیہ السلام کی عظمت کا چرچا، یہ بھی ایک مقصد تھا.
لیکن بنیادی مقصد یہ تھا کہ حضور نے فرمایا، جیسے فرمایا بیٹا پانی لیا تے کٹن لگ پیا، حضور تسی بڑے چنگے ہو، مرحبا 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 مرحبا۔ حضور نے فرمایا پتر نماز پڑھ، فجر پڑھ، ظہر پڑھ، عصر پڑھ، مغرب پڑھ، عشاء پڑھ۔ حضور تسی بڑے، ابا جی تواڈے نال بڑے پیار ہے، بڑے پیار ہے۔ تے پتر جا پٹھے لیا، ابا جی پٹھے آپ کو ہی لیا اپنے نہیں۔ آج سرائے عالمگیر کے اس مرکز میں بیٹھ کر ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ مسجد بھی سجانی ہے، چہرہ بھی سجانا ہے، اور جھنڈیوں سے آج میں خوش ہو گیا ہوں یار آپ کا ذوق دیکھ کر اور آپ کا سارا سسٹم دیکھ کر، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ فجر کی آگے 2 صفیں ہوتی ہیں، آج 5 صفیں ہو جائیں، فجر کو 5 صفیں ہو جائیں۔ اے نہیں بے 2 دیاں سن تے ہونا بدر بندہ ڈھونڈن دی ایک صف ہے، ایک راتی ملا شریف جیسی نہیں۔ اوہی خالق اوہی مالک، مڑ کے اتھے جانا ہی، اے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پردہ پانا، ٹرتا جانے اپنے گھر سفر تیرا مک جانا ہی، نہ اے تیری منزل تے نہ اے تیرا ٹھکانا ہی۔ کل کسے قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا، اوہی تیری منزل تے اوہی تیرا ٹھکانا۔ میں ایک بندے کو غسل تو اس کو اپنے بینک بیلنس کا پتہ نہیں تھا، اس کا بیٹا محبت والا تھا، کہنے لگا حضرت آپ غسل کی قریب، اس بندے کی آپ یقین نہیں کر سکتے انگوٹھی 35 لاکھ سے زیادہ تھی، نگینے جو تھے جی، انگوٹھی، دانت سونے کے لگے ہیں، چین سمجھو مڑے ہی پتا چین، ایتھے بھی چین ایتھے بھی چین، نہ سویرے چین نہ راتی چین انگوٹھی گھڑی، اور آپ بٹن اندازہ نہیں لگا سکتے، ہزاروں میں نہیں تھے بٹن، جو ایک بٹن ہے 15 ہزار کا ایک بٹن، بندہ بہت ہو گیا، انگوٹھی بھی اتر گئی، ہائے اللہ اکبر، گھڑی بھی اتر گئی، چین بھی اتر گئی، قمیض اتر نہیں گئی، کینچی کے ساتھ کاٹ کے اتار رہے ہیں۔ وارثان درمان وارثاتے رب بے وارث کرنا ہوتا ہے۔ اوہی خالق اوہی مالک۔ ہمارے نا کشمیر، کیونکہ کشمیر قریب ہے ادھر، تو آپ کی اس بات کو سمجھتے ہوئے، چونکہ میرا تعلق بھی ویسے کشمیر سے ہے، ادھر پنجاب کے اندر نا زمین کو پیلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لیکن کشمیر میں واڑی کہتے ہیں، کچھ علاقوں میں کیا کہتے ہیں؟ واڑی۔ ایک بابا جی گوڈی پہ کرن نا گوڈی، ایک مڑا کو لوگ گزرے، بابا جی یہ واڑی تہاڈی ہے، واڑی تہاڈی ہے، پہلی تہاڈی ہے، بابا جی واڑی تہاڈی ہے، تو میں پتر واڑی میری نہیں واری میری ہے۔ واری بس، جو پلازا ہے آپ کی واری ہے، جو دکان ہے آپ کی واری ہے، آپ کے بعد بچے ہیں، آپ کے بعد ان کے بچے ہیں، اللہ سلامت رکھے، واری ہے، لیکن اپنی واری صحیح نبھاؤ، ایسی واری نبھاؤ قبر میں جب جائیں نا تو فرشتے پوچھے سرکار تشریف لائیں تو چہرہ چمک رہا ہو، اور فرشتے فرمائے یہ کون ہے یہ کون ہے، تو ایسی واری نبھا کے جاؤ کہ حضور فرمائے فرشتوں چپ ہو جاؤ، میرا غلام آئے، میرا غلام آئے، مزہ آ جائے اس واری کا۔ میں چاہتا تو تھا کہ آگے 1.5 گھنٹہ ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں، کوئی 2-3 منٹ ہی کم ہوں گے، چاہتا تو تھا کہ میں گھنٹے سے بھی کم کروں، لیکن آپ کے چہرے، آپ کی چمک دھمک، آپ کا جو معاملات ہے، لیکن آج میلاد شریف پر مجھے آج روحانی سکون ہوا ہے۔ محفلیں تو روز ہوتی ہیں لیکن سکون کبھی کبھی آتا ہے، آج مجھے سکون ہوا روحانی، اور آپ کی شفقت اور آپ کا جو پیار اور آپ کی جو محبت، اور آپ کا، ہو سکتا ہے میری گفتگو تھوڑی خشک تھی یا ایسے سمجھانے کے مسلک پر، عقیدے پر بات تھی، کیونکہ آج کل مسئلہ یہ ہے عقیدے پر جو بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں یار مولوی کو فرقے کی گالی کرتے ہیں، تو فرق ہے، لیکن یہ نہیں، خدا را عقیدے کا تحفظ کرو، عقیدہ ہے تو نماز ہے، عقیدہ ہے تو وقت ہوتا تو میں اسے بھی کھولتا، لیکن اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے اور بہت سلامت رکھے۔ ابھی بس بات مکمل تو نہیں ہوئی، لیکن چلو ایسا کر لیتے ہیں تو پھر پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن ابھی نعرہ ختم نبوت کا ایسا لگانا ہے، باہر والے بھی اندر والے بھی، اور ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اللہ اکبر، تاکہ سب تک یہ آواز پہنچ جائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سرائے عالمگیر والے جو ہے نا، یہ سرائے عالمگیر والوں پہ ہم بڑے خوش ہیں، اس میں بھی ایک راز ہے، پھر کبھی بتاؤں گا، بڑے پیار سے ختم نبوت
کا پیرا اور سرکار کی عزت کا پیرا. سبحان اللہ, کیا بات, ماشاء اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, دل ہے یاد خدا سے شاد, جامع عشق نبی آباد, سب کا نعرہ سب کی یاد. ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. ان کی شان عنایت رب کی, ان پر ختم رسالت رب کی, ان کی داد خدا کی داد. ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. ان کا دم اسلام ہمارا, ان کا دم پیغام ہمارا, ان کے نام سے نام ہمارا, وہ ہے ایمان کی بنیاد. ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. علامہ صاحبی نہیں, نقیب صاحبی نہیں, نعت خان صاحبی نہیں, خطیب صاحبی نہیں, مدنی صاحبی نہیں, اتاری صاحبی نہیں, نہ نہیں, آپ ہی نہیں, مہر علی نہیں, جماعت علی نہیں, ہند الولی نہیں, غوث اعظم نہیں, امام اعظم علی نہیں. ان کے جام کے سب مستانے, وہ شمع اور سب پروانے, ان پر واری سب افراد. ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. سکیٹ والے علماء سے نہ پوچھو, سرائے عالمگیر والوں سے نہ پوچھو, پنڈی والوں سے نہ پوچھو, لاہور والوں سے نہ پوچھو. نا 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 نا, موسیٰ, عیسیٰ, ہود کو دیکھو, حسد کو دیکھو, بود کو دیکھو, سب محبوبوں کا ارشاد.